انتہائی معروف دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جس نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہوتا ہے ان کو یہ آیتیں یاد رہتی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پہلی آیت ہے الف لام کے علاوہ. اور اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ دوسری آیت جو آج میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی ہے. الف لام میم بسم اللہ کے بعد حروف مقطعات ہیں. میں سوچ رہا تھا ہمارے بچوں میں سے کوئی جواب دے. حروف مقطعات، بہت سے سوروں کے شروع میں کچھ حروف ملا کر لکھے ہوتے ہیں آسان زبان میں سمجھانے کے لیے، مگر پڑھے جاتے ہیں الگ الگ. الف لام میم کو ملا کر پڑھوں گا الما الما علما کچھ تو بن جائے گا، نہیں. الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہے. خود یاسین حروف مقطعات ہے، سورہ قاف حروف مقطعات ہے، سورہ نون والقلم وما یسطرون سب حروف مقطعات ہیں. ان کو رمزیہ کلام کہا جاتا ہے. رب نے اپنے محبوب کے ساتھ کوڈ ورڈز کے اندر کچھ باتیں کی ہیں. آج تک کسی نے بھی باقاعدہ اطمینان کے ساتھ ترجمہ نہیں لکھا ہے. کچھ قیل و قال ائمہ کے فرامین کے ذہن میں ضرور ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں ترجمے میں بھی الف لام میم. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. اور یہ کتاب، اس کے بھیجنے کا مقصد ھدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت. عجیب بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اعتراض کے لیے نہیں. قرآن کافروں کے لیے ہدایت نامہ ہونا چاہیے، قرآن مشرکین کے لیے ہدایت نامہ ہونا چاہیے، قرآن منافقین اور فاسقین کے لیے ہونا چاہیے، منکروں کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ ان کو انکار سے نکال دے، شرک سے نکال دے، کفر سے نکال دے اور اسے راہ راست اسلام اور ایمان میں داخل کرے. عجیب بات ہے کہ نہیں کہا مومنین کے لیے، نہیں کہا مسلمین کے، بلکہ کہا متقین کے لیے. اسلام اور ایمان کے بغیر تقوی کا مرحلہ مل نہیں سکتا. اسلام ایمان پہلے ہے، اس کے بعد برگزیدگی اور پرہیزگاری کا نام تقوی ہے. خدا نے کہا قرآن ہم نے صاحبان تقوی کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے اگر خود پہلے سے متقی ہے قرآن کیا ہدایت ہے؟ اس کے لیے علماء، مفسرین، محدثین اور مبلغین بیان فرماتے ہیں بات سمجھنے کے لیے. یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی کاشتکار، کوئی محنت کرنے والا پھل اور فصل حاصل کرنے کے لیے زمین میں جب بیج بوتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ زمین آمادہ ہونی چاہیے. یہ تو پہاڑی علاقے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یا اندرون سندھ کا کوئی وڈیرا ہو جو زمینداری کا کام کرتا ہے وہ سمجھ لے. وڈیرا کیا کام کرتا ہے؟ وہ بیچارے لوگوں کے کھال پر کام کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بونے کے لیے پہلے زمین آمادہ ہونی چاہیے. موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے مارچ کے مہینے میں ہمارے سرد علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں، اور جنوری اور فروری سے باقاعدہ زمین کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 1.5-2 مہینے کی محنت کے بعد زمین آمادہ ہو جاتی ہے. کنکریٹ، کچرا جو کچھ ہے اس کو صاف کر کے آمادہ کریں. دوسری بات، زمین زرخیز ہو. بس یہی بات بتانا ہے آج. زمین زرخیز ہو تو جو آپ بیج بوئیں گے وہ ضائع نہیں ہوگا. پروردگار اس کے بدلے میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر، سینکڑوں گنا بڑھا کر تمہیں فصل اور پھل دے گا. لیکن اگر کوئی بے وقوف لے جا کے اسے کسی بنجر زمین میں بیج پھینک دے، بیج بھی ضائع ہو، پھل کیا اسے ملنا، فصل کیا ملنا. انسان کا دل متقی ہو، یعنی حکم خدا کو لینے کے لیے آمادہ اور تیار اور زرخیز ہو، تو قرآن کی آیتیں اس پر اثر کریں گی اور اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنیں گی. صلوات پڑھیں محمد. زمانہ انتہائی فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائش کا دور ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک انڈیا کا وہ رضوی صاحب ماشاءاللہ
اپنے آپ کو یعنی رضوی سادات سے بولے، یعنی شیعہ ہوگا یقیناً جب رضوی کہہ رہا ہے، یا پتہ نہیں خادم رضوی کی طرح کا کوئی بندہ ہے، یا یہ کہ اس نے باقاعدہ کسی کے ہاتھ کھلونا بن کر یہ باتیں کی، باقاعدہ کہتا 26 مقامات پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس قرآن سے 26 آیات کو نکال کر اسے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی ناپاک انسان، اس سے بڑی کوئی خباثت ہے قرآن کے ساتھ؟ یعنی قرآن خدا نے قلب رسول پر نازل کی ہے 26 غلطیوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا تھا کسی امام کے زمانے میں، آپ حضرات کے ذہن میں اگر بات ہو میں اشارہ کروں گا، زیادہ بات طویل عرض نہیں کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے شخص اپنا کو بڑا فلاسفر، بڑا آج کل کیا کہتے ہیں لکھا پڑھا انسان اور اپنے علم پر بڑا روب اور دبدبہ رکھنے والا، فخر کرنے والا اسحاق کندی بھی کہتے ہیں، لغت سے ہمیں بحث نہیں ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے اسحاق کندی ہے، اپنے علم پر فخر کرتے ہوئے قرآن کے تناقض کو لکھا، یعنی کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی نفی کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور باقاعدہ ایک کتاب لکھا امام نے، اس کے شاگردوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا کہ ذرا اپنے استاد کو سمجھاؤ۔ یہاں وہ میں اپنے پسند کی کچھ باتیں کرتا ہوں، وہ زمانہ تھا جب اسحاق کندی صحیح استاد کا لوگ احترام کرتے تھے، آج کا زمانہ نہیں کہ کن پٹی پر رکھیں لکھ ہماری مرضی کا ورنہ تو تمہاری بھی چھٹی کرا دیں گے، آگے لکھتے ہیں ورنہ سوال نشان، ورنہ کیا ہوتا ہے آگے